باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لیلہاتا بوستان اہل بیت۔ زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ میں بھی تقریر کر رہا، مولوی سارے کمائیاں کر دیں بڑیاں بڑیاں کربلا پڑھ کے، لیکن جوان پتر تو لے کے شیر خار پتر دینا یہ حسین ابن علی دا ہی کام۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ امام علی مقام جدو بیدہ دے مقام تے پہنچے نا تے ہور تے اپنے ساتھیاں نو یہ خطبہ دیتا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس اما بعد فإن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالغیب واستاثروا بالفیء وحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ وانا حق بالغیر منہ۔ یہ آپ نے یہ ادھا خطبہ ہے یہ ادھا آگے ہو رہے۔ فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا جس کسی آدمی نے ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا تو پھر کی انہوں نے صلح کرے، پھر حالات دے مقابلے لمحہ پہ جائے، پھر اپنے پتر بچاندہ پھرے، پھر اپنی گدیاں بچاندہ پھرے، پھر اپنے مدرسے بچاندہ پھرے، پھر اپنی دکانداریاں تے فیکٹریاں بچاندہ پھرے۔ اے ہی تا گل ہے نہ سارے حسین ابن علی دا لین دین لیکن سارے کام یزیداں نے کرنے۔ ساری دنیا دے پتران دیاں جوانیاں جڑیاں نا اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک واری پاؤں مبارک رکھے۔ اے جڑے تسی بزرگ بیٹھے ہو نا تسی حضرت عمر بن مادی کرب تو زیادہ بزرگ کوئی نہیں سنیا، ہاتھ ہیں چکو اے جڑے مجمع بیٹھے ہو تسی توجہ بھائی 86 سال عمر سی حضرت عمر بن مادی کرب دی جدو جنگ یرموک وچ گئے سن آپ تے تسی کی سمجھدے بھائی چٹی داڑھی ہونا بندے نہیں ضرورت رہندی حضور واسطے ہاتھ چکنا۔ چکو سارے ہاتھ۔ اے امام علی مقام دے اپنے شعرن انہاں وچ ایک شعر امام علی مقام دا اے بھی ہے، فرمایا لو کانت الابدان للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل۔ آپ نے فرمایا جدو فیصلہ انجی ہے کہ انسان جدو پیدا ہویا تے انہیں مرنا ضرور ہے، امام علی مقام فرمانے لو کانت الابدان للموت انشئت اگر یہ بدن مرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل، تو پھر بندہ چنگا نہیں بندہ اللہ دے راہ وچ تلوار نہ ٹکڑے ہو جائے چنگا نہیں بندہ مرنا تو انج بھی ہے۔ ہاں اے امام علی مقام دا اپنا فرمان ہے۔
کہ مرنا تے آخر ہے سارے کہے نال قبرستان سارا بھرا پیا، میں لاہوروں چلے آدھا میں جڑے قبرستان آئے ساری مرنا تے ہے نا، لیکن بندہ چاجدہ تے مرے تے ہاتھ انجی بھی ایک دن کہنے جی وہ فالج پہ گیا مولی خادم نو، ہاتھ ایویں بھی چلے جانے، زبان ایویں بھی ہونے، زبان بھی لڑکھڑا گئی جی وہ فالج وہ بول ہی نہیں سکتے، ایویں بھی ہو جانا ہے، تو بہتر نہیں بندہ حضور واسطے ہاتھ چکے تے تاں شل ہو من بندے لبیک کہیں کر کے توجہ۔ حضرت حارثہ بن نعمان وہ صحابی ہیں، میرے آقا معراج تے تشریف لے گئے نا تے جنت وچ قرآن پڑھن دی آواز آئی، تو حضور نے فرمایا جبریل ہے کون قرآن پڑھ رہا ہے جنت وچ؟ جبریل نے عرض کی تھی حضور حارثہ بن نعمان پڑھ رہے، حضور نے فرمایا اچھا ماں نال نیکی کرن دا یہ صلہ بندا ہے، اے جڑے ماں دے نافرمان میں انہاں واسطے گل کیتی، صحابی حضور نے فرمایا انہیں ماں نہ بڑی نیکی کیتی آج جنت وچ قرآن پڑھ رہا۔ اے حارثہ بن نعمان کہندے مررت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو یناجی جبریل عند باب المسجد۔ حضرت حارثہ بن نعمان میں گل اج کرن لگا جنہاں حضور نال وفا کیتی نا انہاں دا نام آسماناں تے جبریل نو بھی یاد ہوندا، تے جڑے میدان وچ نس گئے جی حالات نہیں ٹھیک مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک، میں کہا حالات کدوں ٹھیک ہوئے جدوں حضور نو ایتھے لوگاں پتھر مارے تاں حالات ٹھیک سن؟ اے تو میری زبان جلدی میں جدوں حدیث بیان کرنا کہ میں اس قوم دے سامنے بیان کرنا جڑی انگوٹھے چومن تو بھی بیزار ہے، انگوٹھے چومن تے بھی دلیلاں منگ دین، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام تے بھی دلیلاں منگ دین، میلاد آوے تے صحابہ میلاد منایا اور میں کہا جلیا جڑا پیشاب پی گیا انہاں میلاد نہیں سی منانا نا جی تسی کیڑیاں گلاں کیڑی صحابہ نے میلاد منایا، میں نے کہا کوئی گل ہے جڑی تو کرنا؟ حضرت ام ایمن حضرت اسامہ بن زید دی ماں فرماندیاں میں راتی اٹھی تے حضور نے پیالے مبارک وچ پیشاب مبارک فرمایا، کہندے مینوں پیاس لگی میں منہ لا کے پی گئی، سویرے صحابہ پوچھا مائی جی حضور دا پیشاب مبارک پی گئی ہو کوئی سمجھ نہیں لگی؟ تے آپ نے پتہ کی جواب دیتا؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ، فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ جب میں نے پیالہ منہ لگایا نا تو اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا، اس کی خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا۔ اساں حضور دیاں شانہ بیان کیتی ہونیاں نا تے ہالینڈ والے دی جرت نہیں سی نہ ایتھے کسی نے ختم نبوت تے بک بک کرنی سی، اسی تے اپنیاں بچاندے رہے، دکانداریاں تے پلازے بندے رہے تے ٹاؤن بندے رہے تے وڈیاں وڈیاں سوسائٹیاں تو حضور دی گل چھڈو، اختلافی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس مسجد میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا کیونکہ وڈے ٹاؤن وچ بن گئی، ہاں پیسے جا آ گئے لوگوں کو، پیسے نہ ہوندے تو پھر ٹھیک سی، وڈے ٹاؤن دی مسجداں میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں بڑے لوگ پیسے والے رہتے ہیں۔ میں کہا چنگا نہیں تینوں ایک روپیہ بھی نہ لبدا، تو غریب ہی رہندا، کھڑے ہو کے سلام تے پڑھدا اپنے محبوب۔ ہاں جی بڑے بڑے ٹاؤن ان میں مسجد میں نماز نہیں پڑھی، وہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا اذان کے ساتھ۔ میں جڑی گل کرنے لگا وہ ذرا سمجھنی۔ انس بن مالک کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کیتی، ما مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ، فرمایا میں 10 سال حضور نال سلام لیا تے میں حضور دی ہتھیلی تو ود کے نہ کوئی ریشم نرم پایا تے نہ کوئی ہور کپڑا نرم پایا۔ توجہ توجہ بچی توجہ۔ اگلی گل انس بن مالک کہتے ہیں ظاہر ہے حضور دے خادم سن 10 سال خدمت کی تھی، فرمایا ولا شممت مسکن قطو ولا عطرا وفی روایت عنبرا کان اطیب من عرق رسول اللہ، فرمایا میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، جدوں بھی میں بارگاہ قدس وچ حاضر ہویا
تے حضور دے پسینے دی خوشبو جڑی مینوں آئی نہ میں کوئی عطر سنگیا، نہ کوئی کستوری سنگی، نہ کوئی انبر سنگیا جڑا حضور دے پسینے نالوں ود کے خوشبودار ہو۔ تے بدبودار میرے جا ایک بندہ دو لفظ پڑھن تو بعد وہ کول بدبو بھی آوے تے او حضور دے بارے ممبراں تے بیٹھ کے گلاں کرے تے قوم کہے مولوی کہہ رہا تھا کہ حضور غیب نہیں جانتے۔ میں کہا مولوی نو تو قرآن دا ترجمہ بھی پورا نہیں آندا، اردو دے ترجمے ویکھ کے تقریراں کرنا، نہ روح امین، نہ عرش برین، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ اپنے ذہناں نو بدلو۔ حضور کی اقبال کہندا کم تر از آنے، اقبال ایتھے پہنچیا ایویں نہیں کہندا سی جدوں دنیا تو جان لگا تے کہن لگا خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر، بغل میں زاد راہ نہیں صلہ میری نعت کا عطا کر۔ اقبال جدو دنیا تو جان لگا کہ گیا کوئی نہیں، کہنے لگا حضور میں تہاڈے دربار وچ حاضر ہویا اور دنیا تو جان لگا عمل کوئی نہیں، لیکن جڑی تہاڈی تعریف شعر کہنا انہاں دا صلہ چاہیدا ہونا۔ ایویں نہیں انہیں گل کیتی کی محمد سے وفا تو نے، ایتھے جناب لوگاں نال وفا حضور اللہ رسول دے مقابلے لوگ اپنی پارٹیاں نال محبت کیتی، ہاں جی اللہ رسول دی محبت دے مقابلے لوگاں محبت کیتی۔ اے وہ بچے کھیڈ رہے نا نکے نکے 10-12 سال دے تے میں تعجب کر رہے سی، میں آکھا طلحہ بن برا حضور دے صحابی بچے 10 سالہ یا 12 سال انہاں دی عمر سی، حضور نو ملن آئے تے پیراں نو بھی چومیا تے ہتھاں نو بھی چومیا۔ اسی اپنے پتراں دی کی تربیت کردے انہاں نو پتہ ہی نہیں اسی کیڑے دربار تے آئے بیٹھے۔ ظاہر ہے انہاں بچیاں نے دسا ہوندا نا جڑے نال آئے بیٹھے نے انہاں دے پیو نے کہ جاننا اسی جنہاں درویشاں دے حضور دے غلاماں دے تے پیراں دے دربار تے جا رہے ہیں، پتہ ہے انہاں دا کی مقام ہے، تے انہاں بچے نے ہاتھ باندھ کے بہنا سی۔ تے ظاہر ہے صحابہ اپنے پتراں نو دسے ہوئے سی حضور دا ادب احترام تے 10 سالہ پتر نے جا کے حضور دے ہاتھ تے پیر چومے نا، ایتھے تو 50 سال عمر ہو جاندی بابے نو تاں وی نہیں پتہ ہوندا انگوٹھے چومنا کہ کتنی فضیلت ہے۔ ظاہر بات ہے جدوں تسی اسلام نو گھراں جو دیس نکالے دے دیتے، بچہ اسلام کی نہیں، یہاں بات مذہبی بات نہ کیا کر، جا جو فراڈ کرنے ہی کر، جو شراب پینی ہے پی، جو ہیرون پینی ہے پی، جو اپنی دکانداری 2 نمبری کرنی ہے کر، جا کے رشوت لے، حرام خوری کر، سود خوری کر، تو اسلام کی بات گھر نہیں کرنی۔ مطلب سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، جب سب ٹھیک ہے تو پھر بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک تو وہی ہے جو محمد عربی کا غلام ہے اور وفادار ہے۔ توجہ 10 سال حضرت طلحہ بن برا دی عمر بچے حضور دے پاؤں بھی چومے تے ہاتھ بھی چومے۔ حضور نے فرمایا بچے میرے ہاتھ پیر کیوں چومے نو؟ عرض کی تھی حضور تہاڈا محبت چ کرنا، پیار چ کرنا۔ حضور نے فرمایا میرے نال پیار کرنا، تسی ہن ہائے ہائے نہیں کرنی، ایک گل محبوب دی تے محبوب دے غلام دی، تسی پریشانی میرے کوئی ایویں لا حول نہیں پڑھنا شروع کر دینا، ساڈے بندے نو پتہ ہی نہیں ہوتا گل کی ہو رہی وچ استغفر اللہ شروع کر دیندے۔ حضور نے فرمایا میرے نال پیار کردا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ فرمایا فذهب اقتل اباک، فرمایا جا کے پیو قتل کر دے، باپ نو قتل کر دے جا کے۔ ہاتھ پیر چومے تے حضور نے فرمایا جا پیو قتل کر دے۔ ہن تہاڈے رنگ فک ہو گیا، اے کی بن گیا جی؟ صحابہ کہندے نے اس بچے نے چھال ماری مجمع وچوں، تلوار لے کے نس پیا۔ انہاں کہا حضور اے بھی کوئی کام ہے، میں ہنے اپنے پیو دا سر لے کے آیا۔ اے بھی نہیں پوچھا حضور پیو بھی قتل کیتے جاندے کدی؟ حضور پیو تو محبت واسطے آندے نے، حضور باپ بھی کدی کسے قتل کیتے؟ جدو بچے دور گئے نا حضور نے واپس بلا لیا، فرمایا میں پیو قتل کروان تے نہیں نہ آیا، میں تے پیو دیاں عزتاں دسن آیا، میں ویکھدا سی محبت اندروں ہے یا اتوں تو ہے۔ ایتھے جی ہمیں بھی ہم بھی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں کہا ختم نبوت تے ایمان رکھتے تو پھر ساڈے نال کھڑے ہوندے نے۔ ختم نبوت پر خالی کہنے یہ بھی حضور ایک سازش ہو رہی کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ میں نے کہا نا اے 2 نمبری نہ کر، ختم نبوت ایمان کا جز نہیں، ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پورے اسلام کی عبارت کھڑی ہے، ایسے کر کے کھڑی ہے۔ ہاں جی انج گل نہ ہوندی نا تے اے نقشبندی بابے بیٹھے، نقشبندی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، سارے پھولن رسول اللہ دے،
ہاں کوئی چمبیلی کسی نو پسند ہوئے، کسی نو جناب گلاب ہوئے، کسی نو موتی ہوئے، کسی نو حق تو نہیں نہ بنتا دوسرے دے اعتراض کرے جی میں نو چمبیلی پسند ہے تے تو کیوں گلاب نال پیار کردا؟ اے میرے آقا دیاں ساریاں خوشبوان، قادری ہون، نقشبندی ہون، جناب قادری چشتی ہون تے جناب سہروردی ہون تے صابری ہون تے جیڑے بھی ہون، اے سارے حضور دیاں خوشبوان۔ سیدنا صدیق اکبر جدوں حضور میں خطبہ پڑھ دیواں، تسی نقشبندی ہو، صدیق اکبر دا خطبہ پڑھ دیواں، انہاں اپنے حکمرانہ دیاں تقریراں بھی سنے کرو، منتخب ہونے تو بعد ایک ہی بک بک کر دیں تے سیدنا صدیق پہلے حکمران بنے تے آپ دے خطبہ کہوے ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔ اے آپ دا خطبہ، اے دے نہ روٹی دا ذکر ہے، نہ میں مدینہ نئی ریاست بنا دوں گا، نہ اس کا ذکر ہے، نہ ڈیم کا ذکر ہے ڈیم بناؤں گا، نہ مدینے دیاں گلیاں پکیاں کر دیاں گا، ایسا بھی ذکر کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا۔ المستدرک للحاکم میں امام نے لکھا صدیق اکبر قسم اٹھا کے کہندے ہوندے سن نہ دن تے نہ رات نہ زبانی تے نہ کدی میرے دل چ بات گزری سی کہ رب مینوں مسلمانوں دا حکمران بنائے گا۔ قسم اٹھا کے آپ فرماندے سن میں کدی زندگی دل چ بھی خیال نہیں سی لیا، مجھے حکمران بنا دیا گیا، یار چنگا کام کراں تے میری مدد کرنا، جے میں غلط کام کراں تے مینوں سدھیاں کر دینا۔ اسی کتنے اتنے آئے پیر صاحب کو جی مولی خادم کیوں آ رہا ہے؟ مولی خادم حلوہ کھان آ رہا ہے، تھے اور کیوں آ رہے ہیں؟ شرم ہی نہیں آتی، مولی خادم کیوں آ رہا ہے؟ حضور کا دین بیان کرنے آ رہا ہے اور حلوہ کھان آ رہے تھے۔ شکر کرو اسی دین بیان کرنے جے تو آڑے تے اسی چھڑ دئیے نا، جس ویلے حکمرانہ نو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آندا تو پھر اے آن والیاں نسلاں تے سکولاں کالجاں وچوں تے کل انہاں نو کلمے بھی نہیں آنے، ہاں اے پھر کہ رام رام کرن گے کل؟ ہن دیو نا جواب۔ ہندو جرنل جے کہندا اسی پاکستان تے حملہ کرنا ہے، ہن لبرلاں نو لیاؤ میدان وچ جڑے ساڑے خلاف کہندے سن کہ بڑے سخت باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی دہشت گرد ہے، ان کو روکنا چاہیے، اے سارے لبرلاں نو اکٹھا کر کے مرد سر دے بارڈر تے لے جاؤ، ہندوؤں نال گل کرو۔ ایک کمینے گل نہیں کر سکتے، گل کوئی کرے گا جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے گا۔ توجہ بلاؤ نا زرداری دے پتر نو جڑا مورتیاں تے دودھ چاڑدا رہا، ہاں جی بت پرستیاں کردا رہا مورتی ہندوؤں نو، بلاؤ زرداری دے پتر نو، ہندو جرنل نو جواب دے وے مورتیاں تے دودھ چاڑن والا تے مندرن جا کے ٹل کھڑکان والا تے رام اور بھگوان ایک کہنے والا ہندو کو جواب نہیں دے سکتا۔ ہندو کو جواب دے گا تو محمود غزنوی کا غلام جواب دے گا۔ کیوں جی؟ محمود غزنوی جب آخری واری سومنات دا وڈا بت توڑن لگا نا تو ہندوؤں نے کہا جتنا مرضی 10 سونا لینا ہی پیسہ لینا ہی 10 ہوئے، اور محمود بت نہ توڑی تے تاریخی گل کیتی سی محمود غزنوی نے، انہیں کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا نا وہ بت ویچن نہیں آئے، وہ تے بت توڑن آئے ہو نبی۔ توجہ ہن دیو نا جواب اس نو، اے دیو تاریخ حضور اے فقیر ہی جواب دے سکتے نا جڑے بیٹھے یا مولی خادم میں کتا پاک رسول اللہ دا میں جواب دے سکتا۔ کیوں جی؟ ہندو جرنل نو دیو نا جواب، لیبرل سارے بلاؤ زرداری تے جناب جنہاں نو انہاں آتا ہے نا نہیں پڑھنی آئی انہاں دے پیچھے لگے ہو، اینا پیچھے لگو، قیامت والے دن آواز دیتی جائے گی، اور جنہاں خاتم النبیین جنہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا ہو علیحدہ ہو جان، تے جنہاں جا کے فیض آباد پہرا دیتا ہو بھی ذرا علیحدہ ہو جان۔ پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے؟ اقوام متحدہ آج پاکستان دے ہندو حملہ کر دیں تو انہوں جناب پاکستان نو مروا دینا ہے، جب پاکستان چڑھائی کر دے گا پھر کہنے گے نہیں اور خیر بندی کرو، جب ادھر ظلم ہوئے گا تو پھر کہنے گے نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں تا پاکستان لٹ جائے۔ ہندو جرنل تو سن تینوں اور کوئی جواب دے نہ دے، پتر ادھر آ صحیح ایک باری
ہاں جس ویلے ساڈے کول کچھ بھی کوئی نہیں سی تاوی اسی تانوں کٹیا تے ہن تانوں پتہ ہونا چاہیے ساڈے کول ایٹم بم بھی ہے، غوری میزائل بھی ہے، شاہین بھی ہے، 9 ابابیل بھی ہیں تے حطف بھی ہے تے 9 حطف بن جا نہیں حطف 9 تے ابابیل بھی ہے تے ابدالی بھی ہے تے خالد ٹینک بھی ہے تے درار ٹینک بھی ہے تے ساڈے کو دنیا دی بہترین فوج بھی ہے، یہ بھی تانوں پتہ ہونا چاہیے تے ساڈے کو محمد عربی دیو غلامن جڑے جا رہے سن جناب اسلام آباد تے جہلم دا پل بند سی تے قریب سی کہ ساڈے منڈے چ پل نہ کھلدا تے نہ دریا وچ چھال مار دینی سی ساڈے کول اے جے حضور دے شعر بھی ہیں، خیال کر کے آویں تو پتہ کنہ دی نسل چوں میں جرنل نال گل کر رہا جڑا مودی دا جرنل ہے تو جنا ہندوانیاں دی نسل چوں ہے نا پتہ ہے وہ کون سن محمود غزنوی دے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نال تیریاں دادیاں تے نانیاں دے حمل ڈے پاؤندے سن کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات تو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اور ہوں گے جو تجھے سمجھ یہ تو کڑیاں نچن والیاں ادھر جاندیاں تو اتھوں نچن والیاں ادھر آندیاں اور نچن والے ہورن تے محمد عربی دے نا تے گردناں دین والے ہورن اور ثقافتی طائفے والے ہورن تے بلے والے ہورن جڑا میں اسلام پڑھیا او دے بلے نہیں ٹٹے خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں ٹٹیاں جنگ یرموک ایک روایت ہے 6 لاکھ بندے سن اور خالد بن ولید جدو عراق وچ آئے نا جنگ یرموک تو فقال رجل من نصارى لخالد بن الولید ما اکثر الروم وقل المسلمین سارے 6 لاکھ بندہ کتھے تھے 36,000 بندہ کتھے خالد بن ولید نے نصرانی کہنے لگا رومی کہنے لگا دیکھو جی ما اکثر الروم وقل المسلمین دیکھو جی کتنی بڑی فوج ہے رومیاں دی تے کتنے قلیلاً مسلمان فقال خالد ویلکا اتخوفونی خالد بن ولید فرمایا چبڑے میں نے تو انہیں کو ڈرانا اے گل ہے میں تو انہیں کو میں نے ڈرانا انما تکسر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال فرمایا سانو جڑا رسول اللہ نظریہ دے کے گئے نا وہ قلت کثرت دا نہیں دے گئے قلیل ہومن مدد ہو جائے وڈا لشکر او ہوندا وڈا لشکر ہوے ذلیل ہو جائے کم او ہوندا تعداد دے اعتبار کوئی نہیں ہوندا سانو حضور جڑا نظریہ دے کے گئے تے جدوں پھر فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں نا انہاں دے جرنل آ گئے انہاں دے سارے کھڑے ہو گئے آمنے سامنے صحابہ ادھر کھڑے خالد بن ولید کھڑے حضرت کاکا کھڑے حضرت مسنہ کھڑے حضرت شرحبیل کھڑے حضرت معاذ بن جبل کھڑے حضرت ابو ہریرہ یہ امام نے ایک عجیب گل لکھی جدو صفاں بنیاں نا تے حضرت ابو ہریرہ اگلی صف وچ کھڑے سن تے انہاں اڈیاں چاہ کے نا تے اینج کر کے ویکھیا اگلے رومیاں دی لشکر نو انہاں چونکہ زرہ پائی ہوئے سن منہ کجے ہوئے سی تے پچھے ایک صحابی بولے انہاں کیا کیڑا ہوئے جڑا سارے دی بزدلی پھیلا رہا یہ کون ہے کڈو صف وچوں یہ کوئی نواں مسلمان ہویا تو دوسرے نال کہنے لگے ابو ہریرہ تے ابو ہریرہ پیچھے مڑ کے ویکھیا انہاں کہا جناب میں ڈر نال اڈیاں نہیں چکیاں میں ویکھ رہے سی کیڑے کیڑے فنے خان آئے کھڑے میں صحابہ تے اتنے اڈیاں چانا بھی برداشت نہ کر سکے فرمایا کیڑا ہے جڑا اڈیاں چک کے پہ ویکھدا ہے تے مطلب اینو ڈر لگا کھڑا با ایڈی وڈی فوج کھڑی اینو کڈو صف وچوں باہر تے تے ساڈے کو نہیں جی مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک او جی مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک ہن دیو نے جواب حالات نہیں ٹھیک تے انڈیا نو جواب تاریخ لبیک ہی دے سکدی ہاں جی جنا 12,000 شل کھا کے بھی رخ نہیں موڑیا 12,000 شل کھا کے بھی 8 لاشاں چک کے بھی اسی روئے کوئی نہیں پنڈیوں لے کے لاہور تک پھر لبیک دا نعرہ لاندے پھر آئے توجہ جدوں فوجاں آمنے معاذ بن جبل بھی کھڑے حضرت ابو سفیان بھی کھڑے بڑے بڑے شیر صحابہ کھڑے تے حضرت خالد بن ولید دے سامنے مہان آ گیا انہاں دا جرنل این جو ظاہر ہے انہاں دی 6 لاکھ فوج کھڑی ہوئے 36,000 بندے کھڑے ہوئے تو انہاں نو مان تے بڑا سی نا اور سامنے آیا نا سارا صحابہ کھڑے تے فقال مہان انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فَعَلُمُّ إِلَيَّا نُؤْتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ 10 دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا
مہان کہنے لگا یارا سانو پتہ ہے تسی بھوکے تے ننگے ہوئے ہو. فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا ان اولاد مات يب من دم الروم فجئنا بذلك. خالد بن ولید فرمان لگے گل انج نہیں جویں تو بھونکیا، جی تو بکیا نا سی بھوکے ننگے ہویا تے مدینے تو آیا، گل انج نہیں غیرو گل وچ ہور ہے. کیوں جی میری گل وچ اور ثابت ہوئی کہ نہیں؟ اے غیر ہو. فرمایا گل وچ ہور ہے. انہاں کہا کی گل ہے جی؟ ہن ذرا سننا، تسی پریشان نہیں ہونا. فرمایا انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. کئی مجمع چ کہن گا استغفر اللہ، تو کسی صحابی نے بھی نہیں پڑھا استغفر اللہ جی ہم خون کہاں پیتے ہیں؟ خون تو قرآن نے حرام قرار دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت سے پہلے اللہ نے خون کو حرام قرار دیا قرآن میں. یہ 4 جگہ موجود ہے. ایک کتنے تسی جناب اسی کدو خون پیندے ہیں؟ خون تے حرام ہے. کسی صحابی نے، ابو ہریرہ بھی کھڑے، معاذ بن جبل بھی کھڑے، ایڈے وڈے وڈے شیر کھڑے، ابی بن کعب بھی کھڑے، وڈے قاری اس امت دے وہ بھی اتنے کھڑے، سب تو وڈے قاری سن اس امت دے ابی بن کعب، جنہاں نے حضور نے فرمایا میرا قرآن سنو. تو حضور عرض کی تھی حضور میں تو آڈا سنا. فرمایا اللہ نے کیا ابی نو قرآن سناؤ. تو ابی بن کعب چیخ مار دیتی اللہ سمانی، حضور اللہ نے میرا نام لیا. فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. اے بڑے قاری بھی اتنے موجود سن ابی بن کعب. تو کسی نے پیچھو نہیں پڑھا استغفر اللہ. اب خون کہاں پیتے ہیں؟ ساڑھے لوگوں نے یہ بھی نہیں پتا بھئی اسلام دا مزاج کے ہوئے. جی پڑھیا نہیں اسلام دا مزاج سمجھا نہیں تو پھر پڑھو. اسلام دا ہے مزاج نہیں جڑا تسی قوم دے اگے بیان کر دیو. اسلام دا مزاج ہے 6 لاکھ فوج کھڑی ہوئے تے خالد بن ولید گل کے کی تھی. فرمایا انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. تے پترا ایتھے کیوں آیا؟ وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ، چونکہ اسی خون پینے دے بڑے عادیاں تے مدینہ پاک وچ خبر پہنچی بھائی پوری دنیا وچ جو تہاڈا خون بڑا مزدار ہے. کیوں جی؟ تے فجینا بذالک، اسی آیا پتر خون پین. ہن گل کر. او کہندا او اسی تے کدی سوچیا نہیں سی عرب ساڈے سامنے انج گل کرن گے. فرمایا ادو نہیں سی جدوں تو سوچیا، جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ہن کلمہ پڑھیا، ہن آ میدان وچ آ ادھر توجہ. اتھے پھر اقبال بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان. باجوہ صاحب اے ہو جا پیغام تسی بھی دے دیو، نہیں تو میں نو اپنا ترجمان بڑھاؤ میں دے دینا. میری گل تہاڈی ہوڑی میں اج دینا. میں امرت صاحب جڑا بارڈر ہے نا اتھے جا کے انہاں دے سامنے دیاں گا ویل چیئر تے بیٹھ کے. ہاں پکی بات ہے. یا میں کسی بارڈر تے بھیج دیو. مسلمانہ دے آئے ساڑے جڑے بچے بیٹھے نا انہاں دے ہاتھ وچ اتنی پاور ہے کہ انہاں جڑی باڑ لائی ہوئی نا بارڈر ہوتے، جے امرت سارو دا بارڈر ہے نا لاہور والا، انہیں کسی ایک مسلمان نے اس نو ہاتھ پایا نا باڑ نو تے کشمیر تک وہ ایک بندہ چھک کے انج لے آئے گا انہوں. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. یہ پاور روٹیاں دی نہیں، یہ ہریسے کھان دی پاور نہیں، یہ بادام والی پاور نہیں. اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی پاور ہے. تے بڈھے صحابی ایتھے 86 سال دا کوئی بزرگ بیٹھیا، کئی ہونے گٹے گوڑے ہو رہے ہوئے، لیکن میں جس صحابی دی گل کرنے لگا انہاں دی 86 سال عمر سی، جنگ یرموک وچوں بھی جا پہنچے. صحابہ کہندے نے کہ رومی آیا، رومی سپہ سالار جڑا 1000 بندے دے مقابلے کلس رومی سی، ایڈے وڈے گھوڑے تے سوار سی، انہوں ویکھے ہی دہشت آندی سی. کہندے نے اگوں سی ہٹ دے گئے تے حضرت عمر بن مادی کرب آ گئے. جد وہ سامنے آئے نا تے آپ انج مڑ کے نا اس دے گھوڑے دی پوچھل نپ لئی، انج پوچھل نپ لئی. حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال بڈھے صحابی انج پوچھل نپ کے نا تے رومی نو کہنے لگے لڑائی تے بعد وچ ہوگی، جنا تے گھوڑا ہلا کے ویکھا. کیوں اس گل میں اس اسلام دیاں گلاں صحابہ کہندے انہوں نے ٹل لا دیتا او دا گھوڑا چوں بھی نہیں کر سکیا. کیوں جی وہ کیڑی پاور سی؟ وہ تے مدینہ پاک وچ تے کھان دیاں دکاناں بھی کوئی نہیں کھلیاں حضور دی ظاہری حیات. میں تے نہیں پڑھیا، اگر کسی نے کوئی پڑھیا ہوئے تو میں دسے بھائی کیڑیاں دکاناں ہریسے دیاں اتنے کھلیاں سن. خیبر دے فتح تک تے صحابہ راج کے کھجوراں بھی نہیں کھادیاں. عبداللہ بن عمر کہندے ما شبینا تمرتن حتی
فتح خیبر، فرمایا کتنے سال بن دیں؟ 20 سال تک صحابہ رج کے کھجورا نہیں کھادیاں، روٹی تو رب کی کھانی بڑی دور والی بات ہے، جڑے 20 قسم دے کھانے کھاندے ہون انہاں نو کی پتہ ہے صحابہ 20 سال تک کھجورا نہیں بھی کھادیاں تو پھر بھی حضور نو گلا نہیں کیتا، حضور پہلے روٹی تو دیو، ہر روز لڑاندے ہو تو پیٹ تے پتھر بندواندے ہو، اے اساں کی کرنا ہے؟ چلے اساں کچھ نہیں کرنا، اسی تے ختم نبوت دے مسئلے وچ بھی دو رنگیاں اختیار کیتیاں، جدوں گل رسول اللہ دی آ گئی سی پھر گل مک گئی سی، اس تو بعد پھر دوسری سوچ بھی پیدا نہیں سی ہونی چاہیے، اور جو مرضی ہو جائے کائنات جتائے بالا بھی ہو جائے، جدو گل حضور دی آ گئی گل مک گئی، سوچاں مک گئیاں، فکراں مک گئیاں۔ میں ہاتھ پتہ ہے نا ان چوانا، یہ ہاتھ چوان دا میں اس واسطے چوانا تاکہ مودی تے ٹرمپ تے او دے یار او ساڈی یہ ویڈیو ویکھن تے کہن اے کی کہہ رہے ہیں، تے انہاں نو دسیا جائے وہ کہہ رہے ہیں پتر ذرا صبر کرو اسی آئے، ہن صلاح الدین ایوبی پھر آیا، نور الدین زنگی پھر آیا، شہاب الدین غوری پھر آیا، طارق بن زیاد پھر آیا، التمش پھر آیا، یوسف بن تاشفین پھر آیا، موسیٰ بن نصیر پھر آیا۔ ہاں جی این بہن کہنے انتظار کرو، توجہ توجہ، اے جڑا سروے دا ادارہ ہوندا انہوں کی کہندے ہیں گیلپ، ہاں جی صحافی صاحب گیلپ کہندے ہیں، انہاں سروے کیتا ہے، انہاں کہ لبیک والے نال جڑے بندے لگے نا یہ جڑے نا 15 سال تو لے کے 30 سال تک بندے لگے، اے میں ٹرمپ نو کہہ رہا ذرا انتظار کر پتر یہ آرڈ ہے، انہوں نے کہا بھائی انہاں نال جڑے بندے لگے 30 سال تک منڈے، باقی جنہاں بچڑے دی محبت پیتی ہوئی وہ ساسی تو انہوں نے دل چوں نہیں نہ کٹ سکتے، وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، سمجھ آئی؟ جڑے نبی نو چھوڑ کے بچڑے کے جھک گئے سن، جنہاں ختم نبوت نو چھوڑ کے اپنی پارٹیاں پیچھے لگے، انہاں نال تو میری گل ہی کد نہیں ہوئی، ہاں انہاں نال فیصلہ قیامت نو ہونا ہے کہ مولی خادم کیوں شور مچاندا سی، کتا پاک رسول اللہ دا میں کتا پاک رسول اللہ دا کیوں شور، اے حشر نو معلوم ہوئے گا کہ اے ویل چیئر ہوتے بہ کے جڑا اپنا پانی بھی 5 فٹ تو نہیں سی نپ سکدا تے پاسا بھی میں پرتنا ہوئے تو میرے کو پاسا پرتیا نہیں جاتا، میں اٹھ کے پاسا اپنا بدلدا، ان حالات بھی میں ویل چیئر ہوتے بہ کے کیوں لگا پھردا؟ کیا کوئی روٹی کی کمی ہے؟ یہ ہمارے بزرگ جو ہے 21 کروڑ کی تو جوتے پہنتے ہیں، ہاں جی ان کے خرچے جو ہیں وہ 21 کروڑ بھی، وہ 21 کروڑ کی کیا ہے؟ لوگوں نے میرے بارے میں یہ بات کی، میں کہا پتر 21 کروڑ والے نہیں، 21 کروڑ والے ہوندے نا تے ہن جناب کتنا میری مسجد بہ بہ کے انہاں دی قیادت چلی گئی، کہندے صرف زیارت کرنی ہے، میں کہا میں زیارت بھی تانوں نہیں کرانی، میں کہا زیارت بھی نہیں کرانی، کہندے جی وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے، میں کہا میری کیسٹ لے جان دین سیکھ لو، اس دوران میں کہتی انہوں نے بہ بہ کے میری مسجد، میں کہنا تھلے جا کے چاہ پانی پلاؤ، ملنا نہیں، میں ٹل لا بیٹھے بھائی مولانا نا ایک باری ساڈی ملاقات کراؤ، میں آخر نہیں ملنا، گل ختم ہو گئی، نہیں ملنا، کی کرنا ہے تسی ملو جا کے کسی اور نو جنہاں کوئی تہاڈی سودے بازی کرنی ہو، کوئی لے کچھ دے کوئی یہ، میں کہا نہ اسی سودے بازی کرنی، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے، منگتا ہونا دا ہوئے کسی دی جا کے چاہ پیالی نہ پیندا ہوئے، میں تو حیران ہوندا مومن دی تو قیمت ہی کوئی نہیں، او جی ساڈے محلے پیسے راتی تقسیم ہو گئے، سویرے ووٹ لبیک نو نہیں ملے، میں آکھا وہ پہلے بھی ساڈے کوئی نہیں سن، انہاں نو 10 روپے ملے، کل کسی 20 دیتے تو مرزائیاں نو ووٹ دے دین گے، ہاں جی کل کسی اور ملے تو ہندوؤں نال جا کھڑے ہو جان گے، جیڑا پیسے دا بندہ ہوئے اودے نال تو میری گل ہی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن حذافہ سامی صحابی رسول روم وچ قید ہو گئے تے رومی بادشاہ کہنے لگا تو عیسائی ہو جا میں تینوں نصف بادشاہی دیاں گا، سنو مومن کی شان کیا ہے، آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ملک کا و جمیع ملک کا و جمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین، فرمایا پتر ادھی نہیں تو ساری بادشاہی دے، پھر ساری دے، سارا عرب دے دے تے میں ہوواں جڑا اکھ جھپکنے دی دیر بھی اپنے نبی نال بے وفائی نہیں کر سکدا۔ توجہ جی میں گل مکانی بھی ہے، تسی میری گل توجہ نال سن، اپنے آپ نو بدلو، او کیڑا پیسہ ہویا جڑا راتی تینوں خرید کے چلا گیا، او مینوں بھی دس تیرا ایمان اس ویلے کتھے سی؟ ساڈے نال لوگ گلاں کردے جی اور راتی پیسے تقسیم ہو گئے سر، میں آکھا نا مومن کی تو قیمت ہی کوئی نہیں، مومن تو یہ ہے کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ تو کس کی باتیں کرتا ہے؟ ہمیں پاگل بناتا ہے تو، اور جناب سدھا کہے بھائی میرے اندر دم خم کوئی نہیں، میں ضمیر اپنا ویچ چکیا، سارا کچھ ویچ چکیا، تو سانو یہ گلاں کرنا نا مرنا تو ایک دن ہے، یہ پکی بات ہے مرنا ہے۔ میں نہ بچے نو ویکھ کے جیڑی روایت بیان کر رہے سی نا حضرت طلحہ بن برا دی، کتنی عمر سی آپ دی؟ کتنی؟ 10 سال۔
وہ کچھ دن بعد نا بیمار ہو گیا حضرت طلحہ بن برا، بچے سن، حضور صبح انہوں نے گھر جا رہا ہے، شامی جا رہا ہے، انہوں نے تیمارداری کرنے واسطے 10 سالہ بچہ بھی وفا کرے نا تو حضور چل کے وہ گھر چلے جاندے، اور حضور روز پوچھتے سن طلحہ کی حال ہے، انہوں نے کہتے حضور ٹھیک ہے۔ ایک شام میرے آقا تشریف لے گیا نا تو حضور نے انہوں نے والدین نو علیحدہ کر کے بلایا، فرمایا طلحہ نے آج فوت ہو جانا ہے راتی، تو جدوں یہ فوت ہو جائے نا تو میں نے جنازے واسطے ضرور بلانا ہے۔ جدوں میرے آقا تشریف لے گئے تو حضرت طلحہ بن برا ویکھ رہے سن اپنے ابا جی نال، حضور نے علیحدہ گل کی تھی، آپ نے اپنے ابا جی نو بلا لیا، فرمایا حضور نے تہاڈے نال کی گل کی علیحدہ؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے میرے نال اے گل فرمائی ہے کہ طلحہ آج فوت ہو جانا ہے تو جنازے واسطے میں نو بلانا ہے۔ تو حضرت طلحہ نہیں، او میں ابا جی مر جانے ہو، میں نو مل لو، نا اسی ناموس رسالت دی گل حضور کیوں کرنے ہاں؟ 10 سالہ بچے ہون دنیا تو جا رہے ہون، سنو ذرا ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ 10 سالہ بچے ہیں، ان کو پتا ہے میں نے شام کو فوت ہو جانا ہے، اور حضور نے یہ بات فرما دی ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ اپنے ابا جی نو کیا جدو میں فوت ہو جاواں نا تو حضور نو نہیں بلانا، انہوں نے کہا حضور نے تو فرمایا بلانا ہے، انہوں نے کہا نہیں بلانا، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جس گلی وچ حضور نے گزر کے آنا ہے نا اتنے یہودیاں دے گھر ہیں، اے نہ ہوئے حضور رات دی تاریکی چ آون تے کوئی یہودی چھپ کے حضور نو دکھ دے دے۔ اے آپ دے لفظ موجود ہیں، آپ دے لفظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا قیامت تک حضور دی امت کہندی رہے اور طلحہ تو نہ ہی مردہ ہوئے، تیری وجہ تو حضور نو دکھ ہو گیا۔ آپ دے لفظ موجود ہیں حدیث پاک وچ، فرمایا جے ساڈی غلامی قبول ہوئی نا تو مالک قبر تے آ جان گے۔ حضور نو راتی نہیں بلانا، راتی فوت ہو گئے، دفن ہو گئے۔ لو جی جب دفن ہو گئے سویرے میرے آقا تشریف لے آئے تو حضور نے فرمایا دسیا نہیں تسی سانو تے تقریرہ تو کہندے پیر صاحب کو بھاگ گئے، مولوی خادم آ کے کیا تقریر کر رہے ہیں، وہ مولوی خادم آ رہا ہے یہاں، تو جاتے ہوئے بچے بھی یہی بات کر رہے تھے۔ حضرت طلحہ بن برا جدوں فوت ہو گئے نا سویرے حضور چلے گئے انہاں دی قبر تے، فرمایا مینوں قبر تے لے چلو۔ لو جی حضرت میں 2 صحابہ دے بارے پڑھیا، اگر کوئی تیسرا بھی گل کر دے گا نا تو میں مان جاواں گا، کیونکہ میں تو طالب علم پڑھن والا۔ صرف 2 صحابہ نو رب ہسدیاں ملیا، باقی رب ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا۔ اے جدو حضور انہاں دی قبر تے گئے نا تے حضور نے دعا کی منگی کی محمد سے وفاتوں نے اقبال گپ نہیں ماری۔ حضور نے پتا ہے 10 سالہ بچہ ہوئے تے حضور نال وفا کر جائے تے حضور نے دعا منگی اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، یا اللہ بچہ میرے نال پیار کردا سی طلحہ بن برا، ہن آ گیا تیرے کولوں تے مولا تیرے نال جدو ایدی ملاقات ہوئے نا لکیا یلقا ملاقات، یا اللہ جدو تیری ایدے نال ملاقات ہوئے نا تے منظر اے ہوئے تو انہوں ویکھ کے مسکرا رہے ہوئے تینوں اے ویکھ کے مسکرا رہے ایتھے جلے اسی تواڈے پتراں نوں کسی غلط پاسے نہیں لے جا رہے، ہاں جنہاں نوں انا آتا نا تے کل واللہ پڑھنیاں نہیں آ، جڑے مرزائیاں نوں بہن برا کہندے نے انہاں دی جان چھوڑ کے حضور نال وفا کرو۔ میں 1974 جون وچ پڑھن آیا جیلم جامع مسجد عیدگاہ نیا محلہ، جون تو لے کے آج کی تاریخ ہے 2074 تے 18، میں نو آج تک ایک گل نہیں بھلی۔ کتنے سال بن دین؟ 44 سال ہو گئے۔ تے تسی کیڑے نسخے کھاندے ہو بھائی اج دی گل کل بھول جاتے؟ میں کتاب اپنی زندگی دی لکھا تو کوئی 20,000 صفحہ بن جائے، یاد ہر شے جی یاد ہے، سمجھ آئی؟ کتے وہ فلانا ٹائم اتنے وج کے اتنے منٹ تے اسی گئے سی، اتنے فلانی جگہ گئے سی، وہ فلانے محلے اینج پور کے اے گھر سی اتنے اسی ختم شریف پڑھن گئے محرم دی 9 تاریخ اتنے فلانا بندہ سی انہیں جلیبیاں تے پکوڑے سانو کھوائے سی، یہ بھی مینوں یاد۔ اور فلانی جگہ چھولے چاول سن تو مٹی بڑی سی، یہ بھی مینوں یاد ہے۔ تے فلانی جگہ اسی روٹی لین، اس ویلے روٹی لین جاندے سی نا، فلانی جگہ روٹی تے وہ ٹھڈا لگیا تے وہ کمنڈل سارے ہی رڑ گئے سی وہ سالن والا، تے واپس آئے تے استاد کٹیا بھائی وہ کدھر گیا سالن، تسی آپو کھائے نہیں گیا تے کھاتے تو ٹھڈا لگا، انہوں نے کہا نہیں تسی کھا کے آئے ہو۔ مینوں جتنے قرآن حفظ کردے ڈنڈے پے جس ایت تے مینوں استادہ ماریا ہو مینوں ایتاں بھی یاد تے تسی کہڑے میری تقریر کہنے گنجی یہ محبت ہے، چنگی محبت ہے، گل سن کے بندہ بھول جاوے۔ محبت اے وے کہ بندہ اس نشے وچ رہے کہ میں جناب کیتا تے اینج کیتا تے پھر میں ہن اور نشے وچ رہندا۔ میں رسول اللہ دے جڑی حلیہ مبارک دی حدیثاں نا، میرے آقا و مولا دا چہرہ انور ایہو جیسی، پھر حضور دا پیشانی ایہو جیسی، پھر حضور دا مبارک
ابرو یہو جہاں سن، پھر حضور دی مبارک اکھاں یہو جہاں سن، پھر حضور دیاں زلفاں، حضور کنگھی کرتے سن تو کتنے تک چلیاں جاندیاں سن، حضور بغیر کنگھی تو کتنے تک رک جاندیاں سن، پھر رسول اللہ دے بازو مبارک کہو جہاں سن، حضور دی گردن، گردن کتنی بھی کسی دی سونی ہوئے نا تو کالی ضرور ہو جاندی، تے صحابہ کہندے ہیں حضور دی گردن مبارک اتنی سفید سی کہ کی پوچھ دے اتنی چاندی بھی سفید نہیں ہوندی۔ کیوں جی؟ جتنا بندہ مرضی صابن لائے، بگلا جیڑی آن نا اے بھی بندے دیا کالیاں ہوندیاں بھاویں روزانہ 100 باری پاؤڈر پائے، تے صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایتھے جدوں ہاتھ چکے نا دعا واسطے تے حضور دے بگلا دی جڑی سفیدی سی نا تے چمک اسی اپنی اکھاں نال ویکھی، حضور دی بگلا وچ چمک رہی تے بگلا وچ بدبو آوے بندے دی، کیوں جی؟ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا پیشاب مبارک سی نا، اے تے میں آگے حضرت ام ایمن دا کیتا نا، ایک صحابی کہندے ہیں کہ رسول اللہ پیشاب مبارک کرن تشریف لے گئے تے کہندے ہیں واپس میں اوتھے گیا تے اوتھے 3 پتھر پے سن جنہاں وچ خوشبو آ رہی سی، کہندے ہیں میں وہ چک لے، ذرا سننا، اے ملا علی قاری نے اے روایت نقل کی تھی، کہندے ہیں جدوں میں وہ پتھر چک لے نے تو انہاں جو اتنی خوشبو آندی سی کمال ہے۔ ہن اگلی گل، اس جے تو یوم الجمعہ المسجد اخذتهن فی کمی فتغلب رائحته فرائحته روائح من تطیب وتعطر۔ صحابی کہتے ہیں جدوں بھی میں جمعہ پڑھن گیا نا تو 3 پتھر جتے حضور نے پیشاب مبارک فرمایا سی میں چک لے تے اخذتهن فی کمی، میں ایتھے انہاں 3 پتھراں دی جا بنائی ہوئی سی تے میں ایتھے رکھ لیندا سی جمعے والے دن مسجد نبی شریف وچ جدوں جمعہ پڑھن جاندا سی تو فتغلب رائحتهن روائح من تطیب وتعطر، انہاں دی خوشبو اتنی ہوندی سی جو مرضی کوئی خوشبو لا کے آندا سی نا انہاں 3 پتھراں دی خوشبو پوری مسجد وچ غالب آ جاندی سی۔ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لو جی توجہ، میں گل ختم کرن دے بالکل قریب آ گیا، اپنے آپ نو بدل دیو، حضور نال پیار کرو، اے نہ ہوئے قبر جدوں جنہاں واسطے تو حرام حلال کٹھا کیتا انہاں تے مٹی پا کے آ جانا ہے۔ جے میرے آقا نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا تو کی کریں گا اتنے؟ نسن دا راہ بھی کوئی نہیں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جے رسول اللہ نے اتنے رخ انور پھیر لیا تو کی کہیں گا؟ میں بڑا مصروف آدمی سی اس واسطے حضور میں تہاڈی عزت واسطے نہیں نکلیا۔ جدوں بھی حضور دی گل آوے تے اپنے آپ نو حضور واسطے وقف کر دیو۔ 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت سعد بن ربیع نو میدان احد 70 زخم تے آخری دنیا تو جا رہے سن، زید بن ثابت نو حضور نے بھیجا پتہ کر کے آؤ، جدو جا رہے سن نا دنیا تو کیا جا لمبی حدیث ہے میں نے یاد ہے مکمل لیکن میں ادھر وہ حصہ پڑھ رہا ہوں، انہاں کیا رسول اللہ نے فرمایا بھائی سلام دینا، کہنا میری طرف ابلغ سلامک عنی جزاک اللہ تعالی عنا خیر ما جزا نبیا عن امتہ وقل لہ انی اجد ریح الجنہ، عرض کے جا کے سلام میرا دینا، عرض کرنا حضور ساڑی طرف اللہ آپ نے بہترین جزا عطا فرمائے، تے نالے بھی کہنا جنت دی میں نے خوشبو آ رہی اوت میدان وچ، تے پھر ابلغ قومک عنی السلام وقل لہم ان سعد بن ربیع یقول لکم انہ لا عذر لکم عند اللہ یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف، تم ہمیں زندہ ویل چیئر پر روک سکتے ہو حضور کی عزت بیان کرنے سے، ناموس رسالت سے، 70 زخم لگے ہوئے تلواروں کے تیروں کے نیزوں کے، حضرت سعد بن ربیع دنیا تو جاندیاں فرمایا حضور نو تو سلام دینا تے صحابہ نو سلام تو بعد کہہ دینا لا عذر لکم عند اللہ یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف، فرمایا صحابہ نو جا کے کہہ دینا ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے اس دے ہوندیاں حضور تک کوئی کافر پہنچ گیا، حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ اس ایک بندے نو ہی معاف نہیں کرے گا، تیرے ہوندیاں میرے نبی نو دکھ کیوں پہنچے؟ یہ ہے مسئلہ حساس ناموس رسالت کا، اور یہ ہے وہ ہالینڈ کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں مولی خادم نے سخت بات کی ہے، میں نے کہا پتر ہے یہ ایٹم بم، جو ایٹم بم تو وڈی ہوئے تم بھی اسی سٹ دیا گیا ہونا ہوتے جی دین نہیں پڑھیا تو پھر پڑھ، جاندے صحابی نو 70 زخم لگے، 2 دھیاں سن سعد بن ربیع دیاں، پتر کوئی نہیں سی، آج صدیاں گزر گئیاں، سعد بن ربیع دا ذکر ہویا کہ نہ ہویا؟ جنہاں دے 50 پتر ہوئے انہاں نوں 8ویں دن لوگ بھول جاندے ہیں، جے رسول اللہ نال وفا کیتی ہوئے تے صدیاں بھی گزر جان تے پتر بھاویں کوئی نہ ہوئے، محمد عربی دے غلام انہاں دے سٹیجاں تے ہر جگہ تذکرے کر دے۔ سعد بن ربیع نے نہیں کیا میری دھیاں دا پیچھے خیال کرنا، بڑیاں اوکھیاں پاڑیاں نکیاں تے پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر اپنے دور خلافت وچ دیکھا نا سینے ہوتے ایک بچی بیٹھی ہوئی،
تے حضرت عمر آ گیا کہنے لگے کون ہے جڑی صدیق دے سینے ہوتے بیٹھی؟ پتہ ہے نا حضرت عمر کہندے سن میں عمر نہ ہوندا صدیق دے سینے دا وال ہوندا، تے انہاں نو صدیق اکبر نے بیٹی نو سینے تے بٹھایا. حضرت عمر کہنے لگے کون اے کیڑی بچی ہے؟ انہاں کہا سعد بن ربیع دی دھی ہے. تے جڑے حضور نال وفا کر جان انہاں دیاں دھیاں تو سینے ہوتے بھی بہ جانیاں. ہاں جی سیدنا صدیق اکبر اپنے سینے ہوتے بٹھا دیتا انہاں. حضور دا دین واپس لیاؤ، یہ کو شرمایا نہ کرو. دین گل آوے وہ نہیں میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہاں، تو کی سمجھنا اسی ڈنگے مسلمان گل کرنے والی کیوں جی؟ لوگوں اپنے حلف نامے پڑھنے نہیں آئے، جڑے وڈے وڈے عہدے تے پہنچے نا حلف نامہ جڑے پڑھا رہے سی انہوں بھی پڑھنا نہیں آیا، جنہیں پڑھیا انہوں بھی پڑھنا نہیں آیا. خاتم النبیین کو خاتمۃ النبیین، یہ حضور لفظ ہی کوئی نہیں کلام عربی خاتمۃ خاتمۃ النبیین. ہاں کوئی گل کرو کرنے والی اتنا تو قوم نہ یار فراڈ نہ کرو نا. اسی تو دیکھو نا تہاڈا کوئی گل اسی تو کہنے گھومتا کرو اے مرزائی تسی لے آئے ہو نا نہیں لینا تو پلیتی ہو جاندی نا. ویسے بس ٹھیک ہے کافی ہے نا تے حضور دا لینا. ہاں کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے. اے ساڈے جڑے بچے بیٹھے نے انہاں وچ کئی ساڈے بچے اتنے قابل ہونے جڑا او انہاں دے گھر دے راہ نو بھی نہیں پہنچدا. حضور دے غلام لیا منکرین ختم نبوت نو وڈے عہدے تے نہ لیاؤ. سانو دس جے تینوں بندے نہیں لبدے اسی تینوں مسلماناں دے ہزاراں بچے ویلے بیٹھے تینوں تنخواہ بھی تھوڑی لین گے تے پاکستان دا کام بھی چلا دین گے. پاکستان دے مخلصین لیاؤ جڑے حضور دے نال غلام ہیں انہاں نو اگے لیاؤ. ڈاکٹر تے جڑے انہاں نو اگے لیاؤ. جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کیا پتا ہے جو رسول اللہ کو نہ سمجھ سکا کائنات میں اور کون سی چیز ہے جس کی وہ باتیں کرتا ہے. اس واسطے حضور دے غلاماں نو لیاؤ. اسی تواڈے نال ہاں لیکن چنگے کماں وچ نال ہاں، بھڑاں تواڈے نال کوئی نہیں. مرزائیاں نو تسی اوتے لیاؤ تے جڑے اپنے بچے ساڑھے لاکھ روپے خرچ کر کے وڈے وڈے انجینئر بنے تے وڈے وڈے ڈاکٹر بنے انہاں واسطے جگہ کوئی نہیں رہی پاکستان وچ. انہاں نو وڈے وڈے عہدیاں تے لیاؤ. میری گل تے میں انشاءاللہ اج بھی تیار ہاں کل بھی تیار ہاں مسجد جھاڑو دین واسطے. میری ڈیوٹی ہے. میں سب تو بڑا اپنا اعزاز سمجھدا مسجد ہوے ویلی بندہ اندر کوئی نہ ہوے میرے ہاتھ جھاڑو ہوے تے ویل چیئر ہوے تے میں انہوں جھاڑو دیندے گھنٹہ صفائی کراں پھر وہ منہ تے مٹی لاواں. کیوں جی ہر کسی نو آندا نا چودھریاں دے گھراں دا چودھری کیوں جی کہندے میں تے چودھری دا ملازم ہاں تے مولی خادم ہوئے جڑے رب دے در دا خادم بھی ہے تے نال جھاڑو کچھ بھی ہے. میرا اے اعزاز ہے کائنات. تے دوسرا میرا اعزاز میں کتا پاک رسول اللہ اے میرا اعزاز ہے. قیامت والے دن بھی اگر میں نو اس تو بلایا جائے کہ اے کتے میں نو غازی تنویر نے ادھے ہوتے سند دیتی. غازی تنویر وہ آدمی جنہوں جاگ دیا حضور دی زیارت ہوئی. ہاں انہیں میں نو کیا جدو تو کہندا ہے نا میں کتا پاک رسول اللہ دا تو حضور اس لفظ تے بڑے خوش ہوتے ہیں. میں کتا پاک رسول اللہ تے بھونکے روٹی چاہیے پیسے چاہیے 21 کروڑ چاہیے 21 کروڑ واسطے اسی اپنے اتنے فیض آباد بیٹھے رہے 21 کروڑ واسطے 21 کروڑ تے میں ہن پیراں نو کہاں تے 21 ارب نو دے دیواں. انہاں دے ہاتھ تے رسول اللہ دے خزانے تک موجود ہیں انہاں لوگاں. انہاں دا کیڑا مسئلہ ہے؟ تسی ساڈے نال گلاں کردے 21 کروڑ کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے کیوں ناموس رسالت ختم نبوت اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. بس اے میرا مقصد. کیوں جی اس تو وڈی کوئی گل ہے؟ نہ اسی کدے نعرے لوان نہ اسی اپنا کدی گل کرائی نہ کوئی گل کی پتری لوگوں نو ساڈے نال حسد کیوں ہو گیا؟ حسد تو یہی ہے بھائی. ہن ظاہر بات ہے اندر بندہ ستا رہے فیض آباد نہیں گئے تو حضور ہو کس طرح ہو سکتا؟ پھر جڑے حسد دا ساڈے نال شکار ہوئے کھڑے نے انہاں کو ساڈے کو حسد دا علاج کوئی نہیں. اپنے آپ نو بدلو رسول اللہ دی غلامی وچ اپنے آپ نو لیاؤ. لو جی سعد بن معاذ نو رب ہس کے کیوں ملیا؟ جدو حضور بدر دی طرف تشریف لے جا رہے سن نا تو حضور نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڈے کول پوچھ دیو؟ فرمایا ہاں تواڈے کول پوچھدا. عرض کی تھی سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا. حضرت یہ بھی ایک عجیب گل ہے. اسی کام کردے ہیں ساڈے بوزدلیاں لوگ سکھاندے او جی تسی کہڑے پاسے لگ پئے ہو بھائی؟ ایک تو آپ تو چوڑے کام نہ کردا دوسرا سانو بوزدلیاں. مولانا حالات نہیں ٹھیک تانوں کہ گولی لگ جانی. میں کہا پھر کی ہونا ہے؟ قبر. میں آخیا سانو جدوں آئی تسی کہنا مینوں جلا دینا قبر وچ نہ پڑ. سانو بھی نال یہ رکھاندے کو جی حالات نہیں ٹھیک. جدوں حضور نے پوچھا تے حضرت سعد بن معاذ کی کیا حضور حالات نہیں ٹھیک 305 بندے 1000 بندے نال کیویں لڑو گے؟ یا رسول اللہ 8 تلواراں 1000 بندے نال کیویں لڑو گے؟ حضور روٹی کھان دی کوئی نہیں کھجوراں پوریاں کوئی نہیں. حضور واپس چلیے مدینہ پاک تے حضور دیکھ لو حالات نہیں ٹھیک. جدوں سعد بن معاذ کو پوچھا
تے عرض کیتی حضور کمال والی بات ہے بدر تے اے کھڑیا تسی حکم تے دیو کیسر و کسرا نال بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیا حکم تے دیو میں اس اسلام دی گلاں کردا 8 تلواراں ہون تے صحابی کہے کیسر و کسرا نال جنگ لا دے اس تو بڑا کوئی حضور دی شان وچ مبالغہ ہو سکدا 2 دیگاں پکانا جی صحابہ دیگاں پکائیاں میں کہ دیگاں ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے میرے تھکیا ہوندا تے میرے ہاتھ کدوں دے شل ہو چکے ہوندے جس طرح میں انج کردا انج کدوں دے میرے ہاتھ مک چکے ہوندے گلا میرا سڑ چکیا ہوندا اتنا میں زور لاندا دن 5 6 تقریراں کرا تاں بھی میرا گلا کد نہیں بیٹھیا میں ساری رات بھی انج لبیک دے نعرے لاندا رہاں پھر بھی میرا گلا نہیں بہندا گل وچ ہور ہے تے تانوں میں کہنا پیندا بھئی اچا نعرہ لاؤ اے کوئی دسن والی تے نہیں مومن دا تے ایک بٹن ہے جڑا دب جائے اے تے پھر کنیکشن مل جاندا اوتھے اپنا کنیکشن کدی ملا کے ویکھو در رسول تک اس تو گھٹ گھٹ گل بندے نوں سمجھ نہیں آندی میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا ہاں بالکل حضور اج بھی اسی طرح ہی اپنی امت نوں ملاحظہ فرما رہے ہیں اے میری تیری نگاہ دی کمی ہے جڑے تو تے میں زیارت نہیں کر سکتا ہاں جی اج بھی حضور اسی طرح ہی اقبال چلے موضوع پھر بدل جانا ہے لو جی آخری گل جدو حضرت سعد نے یہ گل کی نا حضور کسرا نال تے کیسر نال بھی جنگ چھیڑ دیو تو اشرق وجہ رسول اللہ حضور دا چہرہ مسکرا پہ حضور دا چہرہ پہلی منور تے اور حضور خوش ہو گئے جدو سعد بن معاذ قبر وچ حضور نے رکھیا نا قبر وچ اس تو پہلے سعد بن معاذ نو جدو تیر لگیا نا ایتھے رگے اکھل کٹ گئی تے خون بہ گیا تے صحابہ کہندے نے حضور حضرت سعد دا ہاتھ چک کے نا ایتھے رکھیا تے حضرت سعد دا خون حضور اپنے چہرے ہوتے لے رہے سن تے دسیا قیامت تک جڑا سانو ہساوے اسی او دا خون بھی اپنے چہرے انور تے لے لینے ہاں ہن جدوں حضور نے قبر وچ رکھیا نا حضرت سعد نو خود چک کے قبر وچ رکھیا تے حضرت سعد دی ماں کنارے کھڑ کے تے رو رہی سی قبر دے اوتے رو رہی سن بس میری گل مک گئی تانوں سمجھ آ جانی چاہیے جڑا حضور نو خوش کرے پھر حضور رب کتنا خوش ہوندا حضور نے فرمایا الا یرکا دموں کے ویذب حزنوں کے بان ابنک اول من ضحک اللہ له واهتز له العرش فرمایا سعد دی ماں آنسو بند کر دے اپنی پریشانی مکا دے آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک رب ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا جدو سعد دی روح پہنچی تے رب ہسدیاں ملیا رب ہسدیاں کیوں ملیا فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسا دتا سی ویکھ میں تینوں بھی ہس کے مل رہا بس کی محمد سے وفا تو نے حضور نال وفا کرو پیار کرو حضور دا دین تخت تے لے آؤ تسی آؤ میدان لاؤ تسی انڈیا نو جواب دیو تسی انڈیا نو کہو اسی آئے بھائی آئے مودی آئے بس این کر کے شہاب الدین دے آئے غوری آیا میزائل آیا فلانا آیا اے گلاں اسی کردے ہیں اے تو جناب اپنے جدوں بھی اینکراں نے کدی بہ کے کیا پاکستان کو ایٹم بم ہے یہ تو کہتے ہیں پاکستان روٹی کے لیے بنا تھا قائد اعظم نو راتی بھوک لگی سویرے پاکستان بن گیا اقبال نو راتی بھوک لگی سویرے پاکستان بن گیا پیر جماعت علی شاہ صاحب نو راتی جناب اور روٹی تھوڑی ملی سی تے سویرے قائد اعظم نال کھڑے ہو گئے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کے پیچھے پیچھے ہر چیز بھاگتی تھی یہ روٹی کے لیے پاکستان نہیں بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اے میرا پورا ہاتھ ہوتے ہوں میں کوئی جھول نہیں سارے ہاتھ این کر ہوتے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ